حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا، انہوں نے ہی بلا ٹرکاں والے کو قتل کیا تھا۔ بلا ٹرکاں والے کے قتل سے اس دشمنی کا آغاز ہوا ہے اور جو آج تک تھم نہیں رہی۔ ٹیپو ٹرکاں والے تک یہ بات آئی کہ ان دونوں کے جو پیچھے سپورٹ دے رہے ہیں وہ تیفی بٹ گروپ کر رہا ہے، تو پھر ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ گروپ کی ایک دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ جب تک ٹیپو ٹرکاں والا زندہ تھے تو ایک ٹکر کا سسٹم چل رہا تھا۔ بلاج کا وہ لیول ہی نہیں تھا کہ وہ اس گروپ کے ساتھ دشمنی کو لے کے چل سکے، بہرحال وہ چل رہا تھا۔ میری تو اپنی ذاتی خواہش یہ ہوگی کہ ان دو گھرانوں میں صلح ہو جائے۔ امیر موصف کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ تو نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ گوگی بٹ گروپ جو ہے، ان کی 30 سالہ پرانی دشمنی کا آغاز کب ہوا اور اس دشمنی میں کس کو زیادہ فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا اور کون طاقتور گروپ ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر خرم پاشا صاحب موجود ہیں۔ دونوں گروپوں کے ساتھ جو ہے یہ روابط میں رہے، ملاقاتیں بھی ہوتی رہی۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بہت پہلے سے ان گروپوں کو جانتے ہیں اور بے شمار واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہی سے بات کر کے جانتے ہیں کہ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خرم بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دشمنی کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ زین، یہ آپ نے ایک سوال تو اچھا کیا ہے، لیکن میرا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ ہم کب تک اس چیز کو کریتے رہیں گے کہ یہ دشمنی کیسے ہوئی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے۔ سوچ طلب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب اس دشمنی کے نتیجے میں کیا نقصانات ہو چکے ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک رہی نا فائدے یا نقصان کی بات، دشمنیوں میں ہمیشہ نقصان ہی ہے۔ اب یہ دشمنی دیکھیں نا، 30 سال سے چل رہی ہے اور بلاج کے دادا بلا ٹرکاں والے کے قتل سے اس دشمنی کا آغاز ہوا ہے اور جو آج تک تھم نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، اب وہ 30 سال گزر گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں خاندانوں نے اس 30 سال کی دشمنی سے سبق کیا حاصل کیا اور کب تک اس کو لے کے چلتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ دشمنی کا آغاز کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ یہ دونوں گروپ، میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ بلا ٹرکاں والے کے قتل سے ہوا تھا کہ جب انہی کے 2 ملازمین تھے، حنیف عرف حنیفہ اور شفیق عرف بابا، 2 بھائی تھے جو ان کے اڈے پہ پہلے ملازم تھے۔ ان کا والد عید محمد، جسے بابا عیدو کہتے تھے، وہ بھی بلا ٹرکاں والے کا ملازم تھا اور انہوں نے ہی بلا ٹرکاں والے کو قتل کیا تھا۔ اور قتل کروایا کس نے؟ تب انہوں نے خود کیا۔ اچھا، انہوں نے خود کیا تھا، ان کو اپنی رنجش تھی حنیفہ اور شفیقہ گینگ کی۔ اور چونکہ بعد میں یہ جب پتہ لگا، ٹیپو ٹرکاں والے تک یہ بات آئی کہ ان دونوں کے جو پیچھے سپورٹ دے رہے ہیں، ان کو پناہ دے رہے ہیں یا ان کی مورل سپورٹ کر رہے ہیں، وہ تیفی بٹ گروپ کر رہا ہے، تو پھر ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفی بٹ گروپ کی ایک دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب اس دشمنی میں پہلے ٹیپو ٹرکاں والا پر اٹیک ہوتا ہے ایوان عدل کے باہر جو ہوا تھا، اور اس میں 5 لوگ مارے بھی گئے تھے۔ ٹیپو ٹرکاں والا خود شدید زخمی ہوا تھا۔ اس میں مقدمہ میں نامزد کیا گیا تیفی بٹ، گوگی بٹ، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو اس میں بھی نامزد کیا گیا۔ خیر، اس مقدمے میں بھی یہ لوگ بے گناہ ہو گیا تیفی بٹ گروپ۔ اس کے بعد 2010 میں دوبارہ جب ٹیپو ٹرکاں والا پر حملہ ہوتا ہے، اس میں وہ قتل ہو جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر، اور اس میں بھی تیفی بٹ گوگی بٹ گروپ ہی نامزد ہوا تھا۔ اس مقدمے میں پھر یہ لوگ پھر کلیئر ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ سین چل ہی رہے تھے، اس دوران سارے معاملات چل رہے تھے، اور 24 آپ کہہ لیں، اس میں بلاج کا قتل ہو جاتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، تو یہ یعنی کہ ادھر سے تو کافی زیادہ اس گروپ میں نقصان ہو گیا۔ زیادہ تگڑا گروپ کون سا ہے، کس وجہ سے تگڑا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ان دونوں گروپوں کا کمپیریزن کریں تو جب تک ٹیپو ٹرکاں والا زندہ تھے تو ایک ٹکر کا سسٹم چل رہا تھا۔ دونوں گروپ سٹرونگ تھے، پیسے کے لحاظ سے بھی دونوں گروپ سٹرونگ ہیں اور تعلقات کے حساب سے بھی دونوں سٹرونگ تھے اور ایک ٹکر بنتی تھی۔ لیکن ٹیپو ٹرکاں والا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب بلاج پر یہ ساری ذمہ داریاں پیدا ہو گئیں کہ اس کو وراثت میں، کہ جہاں ایک خاندانی کاروبار بھی ملا اور بہت سارے معاملات جو خاندانی جو اس کو سونپے گئے اور اس کی ذمہ داری بن گئے، وہاں اسے گھر بیٹھے ایک دشمنی بھی مل گئی
جو اس کے باپ دادا سے چلتی آ رہی تھی. تو اگر آپ کمپیریزن کریں اس وقت بلاج کا اور تیفی بٹ گروپ کا, تو پھر تیفی بٹ گروپ بہت اسٹرانگ تھا اس کے مقابلے میں, کیونکہ بلاج اس وقت ایک 16 سال کا نوجوان تھا. اب اس 16 سال کے نوجوان نے تیفی بٹ گروپ کے ساتھ کیا پنگے بازی کر سکتا تھا کہ وہ ہر لحاظ سے تگڑے تھے. یعنی کہ تیفی بٹ گروپ اسٹرانگ تھا, اور وہ بلاج کے پاس ٹھیک ہے پیسہ تھا, تعلق اس کا بھی تھا, لیکن جو ٹیپو ٹرکا والا مرحوم کا تعلق تھا وہ بلاج کا تو نہیں تھا. تو اس کے مقابلے میں پھر سب سے بڑا, آپ ہر چیز کسی بھی فیلڈ میں ہو, تجربہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. وہ ہماری میڈیا کی فیلڈ ہے, ہماری میڈیا کے فیلڈ میں آج بھی تجربہ کار لوگ ہی کامیاب ہوں گے نا. جو نئے آئیں گے ان کو ایک ٹائم لگے گا, ہمیں اپنے سینئرز تک پہنچنے تک ایک ٹائم لگے گا, کیونکہ ان لوگوں نے کافی نشیب و فراز دیکھے ہوتے ہیں. تو کیا لگتا ہے بلاج نے وہ نشیب و فراز تو نہیں دیکھے تھے جو اس کے باپ نے یا اس کے دادا نے دیکھے ہوئے تھے. تو بلاج اس قابل نہیں تھا اس لیول کی دشمنی کا مقابلہ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ بلاج کا وہ لیول ہی نہیں تھا کہ وہ اس گروپ کے ساتھ دشمنی کو بڑھا سکے یا لے کے چل سکے. بہرحال وہ چل رہا تھا. اب پھر بات میرا جو اب ایک پوائنٹ آف ویو ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ 30 سال میں جو جانی نقصانات ہو چکے ہیں, آج ہم احسن شاہ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں, احسن شاہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گیا ہے, تو شاخ سانہ تو اسی دشمنی کا ہے. یا اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا ماضی میں جائیں کہ جتنے لوگ مارے گئے اس کے علاوہ, اور کافی سارے اس دشمنی سے جو منسلک کردار تھے وہ بھی پولیس مقابلوں کا شکار ہو چکے ہیں ماضی میں. تو کب تک یہ جو جانی نقصانات ہیں وہ ہوتے رہیں گے؟ تو کیا صرف جنگ لڑائی جو ہے وہ لاہور کی بادشاہت کو لے کر تھی, یا زمینی جو یہ قبضہ ہے؟ اس میں آپ نہ بادشاہت کہہ سکتے ہیں, نہ اس میں کچھ زمینوں کے جھگڑے تھے. جھگڑے تو یہ تھا کہ ایک انسانی جان کا ضیاع ہوا, اور وہاں سے پھر سلسلہ سارا شروع ہو گیا, اور پھر اب وہ چلتا ہی جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ تیفی بٹ جو ہے باؤ جی کے نام سے انڈر ورلڈ میں مشہور ہیں. باؤ جی جس کی ڈرائنگ بنا دیتے ہیں اس بندے کی موت کا پروانہ اپنے ڈرائنگ روم سے ہی جاری کر دیتے ہیں. یہ چیز تو میں نہیں کہہ سکتا کہ موت کا پروانہ, دیکھیں زندگی موت رب کے ہاتھ میں ہے, وہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. انسان کے میں یہ کہوں کہ یہ تو بڑے سخت لفظ ہیں کہ کوئی کہے کہ جی موت کا پروانہ. موت کے پروانے سے مراد اس کے لیے کوئی کارروائیاں اور کوئی دہشت گردی. دیکھیں ابھی تک تو جو دیکھا جا رہا ہے, جو چیزیں سامنے آئی ہیں, تو وہ لڑائی تو ان دو گھروں کی چلتی آ رہی ہے نا. اب جو اس گھروں کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی خام خواہ پارٹی بن جاتے ہیں, اور کچھ پارٹیاں بن بھی جاتے ہیں, کچھ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے میرا اگر ایک دشمن ہے اور اس کے ساتھ میرا کوئی دوسرا میرا دوست بھی مل لیتا ہے, تو میری نظر میں تو وہ بھی مشکوک ہو جائے گا. امیر بلاج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے 12 دفعہ کوشش کی کہ میں صلح کر لوں, اس لڑائی کو ختم کر دوں, لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہو سکی, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ احسن شاہ جیسے کریکٹر جو ہیں وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر دیتے. تو کیا اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں صلح کی جو کوششیں تھیں نا, وہ ٹیپو ٹرکا والا مرحوم کے دور میں بھی چلیں. اس میں کچھ لوگ سنسیئر لوگ دونوں جانب سے ایکٹیو بھی رہے کہ ان دونوں گروپوں کی دشمنی کو ختم کیا جا سکے, غلط فہمی ہیں ان کو مٹا دیا جا سکے. کیونکہ تیفی بٹ گروپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کا بابا حنیفہ وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, یا اگر تعلق ہے بھی تو انہوں نے سپورٹ کبھی اس حوالے سے ان کو نہیں دی. یہ غلط فہمی ہے, بلے کو مروانے کے لیے نہیں. اور ان کا یہ بھی دعویٰ رہا کہ ہمارا بلا ٹرکاں والے کو مروانے میں ہاتھ کوئی نہیں ہے. اس بات پہ گفتگویں چلتی رہیں, لیکن اعتماد نہیں کیا جاتا تھا. ٹیپو ٹرکاں والا کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ یہ لوگ اگر میں صلح کی بات کروں تو ایک نقصان کر دیں گے میرا صلح کے بعد بھی. ایک عدم اعتماد کی جو تھی نا فضا تھی. اور اس کے بعد جب بلاج آیا تو تب بھی کچھ جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, احسن شاہ جیسے لوگ نہ ہوں کہ جو ظاہر دشمنی کو بڑھانے میں تو کردار ادا کرتے ہیں, صلح کی طرف نہیں وہ لوگ جاتے. اس دور میں بھی صلح کی کوششیں ہوئیں, لیکن وہ صلح کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں. اگر کامیابی ہو جاتی صلح کی کوششیں تو امن ہی رہتا. تو مجھے یہ بتائیے گا, امیر بلاج نے بھی کوشش کی صلح کے لیے. اب امیر معصب ہے اور امیر فتح ہیں, ان کے گھر کے یعنی کہ 2 مین سربراہ ہیں, اور ذمہ داری امیر معصب پہ ہے. تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کل میں تیفی بٹ گروہ کا امیر معصب کے ساتھ صلح کے امکانات ہیں, یا صلح ہو سکتی ہے, ممکنات میں ہے؟ دیکھیں میری تو اپنی ذاتی خواہش یہ ہوگی کہ ان 2 گھرانوں میں صلح ہو جائے,
میں ایک اپنی ذاتی بتا رہا ہوں۔ خواہش۔ لیکن اب امیر موصب کے دل میں کیا چل رہا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ تو نہ آپ جان سکتے ہیں نہ میں جان جو سکتا۔ آپ کے ذرائع ہیں وہ یہ کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے کہ یعنی کہ کوئی صلح کے امکانات بھی ممکن ہیں آنے والے وقت میں؟ جو آج بھی ان دو گھرانوں کے خیر خواہ لوگ ہیں، وہ لوگ بھی آج بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی اس لڑائی کو ختم کیا جائے اور ان کی صلح کرائی جائے۔ ایسے بے شمار پازیٹیو مائنڈڈ لوگ موجود ہیں آج بھی دونوں طرف۔ تو کیا لگتا ہے کہ لاہور کا امن جو ہے اگر ان دو گھرانوں میں صلح ہو جائے تو کافی حد تک برقرار رہ سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جنگ اصل مین دو گروہ کی دو گروپوں کی ہے، اور ان دو گروپوں کی آپس کی جو دشمنی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی اس لیے ڈسٹرب ہیں کہ ایک طرف رہتے ہیں تو دوسرا اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگر دوسری طرف جاتے ہیں تو ادھر والا گروپ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو امن پسند بھی ہیں، جو خود وہ لڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی کافی پرابلم ہوتی ہے کہ یار وہ کس گروپ کے ساتھ کھڑے کریں۔ بہت شکریہ جی ناظرین، 30 سالہ یہ دشمنی ہے، بلا ٹرکا والا سے لے کر جو ہے امیر بالاج کے قتل تک 3 جو نسلیں ہیں وہ اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکی ہیں، اور تیفی بٹ دوسری طرف ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ممکنات میں ہے کہ ان دونوں کی صلح ہو جائے تو لاہور کا امن جو ہے وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اور دشمنی میں سب سے زیادہ جو تگڑا گروپ ہے بقول خرم پاشا کے، وہ یہی ہے کہ تیفی بٹ جو گروپ ہے وہ مضبوط ہے، لیکن جو امیر بالاج یا اب امیر موصب ہے وہ اس طرح کا ان کا ہوم ورک نہیں ہے، یا اس طرح انہوں نے دشمنی میں تعلقات اس طرح نہیں، وہ دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پورے ملک پاکستان میں جو ہے جو امن کا پیغام ہے وہ لازمی جانا چاہیے۔ دو گروہ ہوں، دو گروپ ہوں، دو دوست ہوں، ان میں جو لڑائی ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ان کو ختم کیا جائے، تاکہ نہ صرف ان کے گھروں، ان کے آپس کے تعلقات، بلکہ پورے شہر اور معاشرے میں جو امن کا جو پیغام ہے وہ برپا ہو سکے۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔